سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا زبردست احادیث ہیں بھائی. یہ ہے علم کہ نبی علیہ السلام نے کس طرح اللہ کی عظمت کو بیان کیا ہے کہ مالک کیا عظیم ہستی ہے کہ اس کی خاطر جان دینا، بار بار جان دینا، بار بار جان دینا، یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے اور بہت بڑی شہادت ہے. یعنی مالک کو خوش کرنے کا ایک انداز ہے کہ دل کی تمنا ہے کہ اللہ کے راستے میں جو بھی مہم جائے میں اس کے ساتھ جاؤں، یہ نہیں کہ میں پیچھے ہو جاؤں. تو یہ صرف یعنی پڑھنے یا سننے کی باتیں نہیں ہیں میرے بھائیو. جب اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے کہا جائے، خاص کر دعوت اللہ کا پروگرام ابھی پھر انشاءاللہ قریب آ گیا ہے، کل پاکستان دعوت اللہ، یہ جہاد ہے اس دور کا. اور انفرادی طور پر بھی جہاں جہاں ہیں باہر نکلا کرو، دین کی دعوت دیا کرو، اپنا لٹریچر تقسیم کیا کرو. یہ جہاد ہے اللہ کے بندو. ایک قدم، نبی علیہ السلام نے ایک روایت میں فرمایا، ایک قدم صبح کا یا ایک شام کا قدم اللہ کے راستے میں نکلنا، یہ دنیا اور مافیا سے بہتر ہے. تو یہ اصل میں اللہ کی قدر جن کے دلوں کے اندر ہو، انہی کو یہ سچی آرزو حاصل ہو سکتی ہے، وہی اللہ کے راستے میں نکل سکتے ہیں. اور زیادہ سے زیادہ ساتھی اس جہادی قافلے میں، یہ جو دعوت اللہ کا قافلہ ہوگا، قافلہ ہے رواں دواں، پاکستان کے مختلف شہروں میں انشاءاللہ توحید کی دعوت دی جائے گی. ابھی واٹس ایپ کے اندر، یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر، اور یہ جو ٹک ٹاک ہے اس کے اوپر، ہر جگہ جتنی جگہ ہے توحید کی دعوت پھیلائی جا رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اور ہمارے ساتھی اس میں بول رہے ہیں الحمدللہ. یہ بہت بڑا جہاد ہے، جہاد کبیر کہا گیا ہے اس کو. دعوتی دور کے اندر جو جہاد کیا جاتا ہے، یہ قافلہ انشاءاللہ بڑھتا چلا جائے گا. اور ایسا لگتا ہے پوری دنیا کو مالک نے ہلا دیا ہے ان مومنوں کو کامیاب کرنے کے لیے. آخری کامیابی ہماری ہے انشاءاللہ. اس زمین کے اوپر ایک کافر و مشرک نہیں ہوگا، اور سارے کے سارے اللہ کے دین کے اندر آئیں گے یا گاجر مولی کی طرح کاٹ دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ چھوڑنے والا نہیں ہے. یہ جو آغاز ہوا ہے یہ فلسطین کا معاملہ اور یہودیوں کا معاملہ، بظاہر تو ایسے لگتا ہے یہودی بڑے غصے میں ہیں، لیکن یہ ان کا قبرستان بننے والا ہے. بہت بڑا اللہ کا عذاب آئے گا ان کے اوپر. اور ایسا ماحول بن رہا ہے پوری طرح، مالک محسوس نہیں ہونے دیتا ہے کس طریقے سے مالک اپنے فیصلے کو پائے تکمیل تک پہنچاتا ہے. یہ وہی بات ہے جو یوسف علیہ السلام نے کہی تھی کہ مالک انتہائی باریک بین ہے اور اپنی مشیت کو پائے تکمیل تک پہنچ جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلنے دیتا ہے. وہی مالک آج بھی مالک ہے. وہ اپنے بندوں کو سرخرو کر کے رہے گا، کامیاب کر کے رہے گا. اس نے جو پلاننگ بنائی ہوئی ہے بڑی زبردست پلاننگ ہے. ایک نیچے پلاننگ بنتی ہے، ایک اوپر پلاننگ بنتی ہے، اور اللہ کی پلاننگ سب پلاننگوں سے اوپر ہوتی ہے. اللہ کی یہ تدبیر ہے، وہ سب پر حاوی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ مخلص مومنوں کو گٹھا رکھے، باصلاحیت اور ایسے لوگ ہمارے ساتھی بنے جن کے دلوں میں اللہ کا وقار ہے، اللہ کی عزت ہے، اور صحیح معنوں میں اللہ کے دین کے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، جہاد کرنا چاہتے ہیں. اور یہ جہاد ہوگا ایمان خالص کے ساتھ. یہ جہاد ہے، یہ نہیں کہ ادھر قبریں پوجی جا رہی ہیں، آستانے پوجے جا رہے ہیں، گنبد پوجے جا رہے ہیں، قبریں پوجی جا رہی ہیں. یہ مسلمانوں کے بت ہیں جن کو توڑے بغیر کبھی آپ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. مسلمانوں، ایمانداروں، خاص کر جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، کلمہ پڑھتے ہو، کتاب اللہ کو مانتے ہو، آخرت کو مانتے ہو، اللہ کے بندو کیا جاتا ہے شرک اور کفر سے توبہ کر لو. یہ تو تمہارے اندر شرک آ گیا، اس وجہ سے اللہ ناراض ہے، اللہ کی رحمت روٹھی ہوئی ہے. بس شرک یہ اپنے درمیان سے، اپنے مالک کے درمیان سے یہ واسطے، وسیلے، یہ مورتیاں، یہ گنبد، یہ قبریں، یہ آستانے، یہ چادریں چڑھاوے، عرس اور میلے، پیری مریدی، تعویذ گنڈا، جمہوریت، یہ ہٹاؤ. اپنا تعلق براہ راست اللہ اپنے مالک کے ساتھ کرو، پھر دیکھنا کس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تمہارے اوپر آتی ہیں. اور فرشتے آئیں گے، ابھی بھی فرشتے آ سکتے ہیں. وہ جو کسی نے کہا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کرو، بدر والوں کا ایمان پیدا کرو. کیا وہ بریلوی تھے، دیوبندی تھے، اہل حدیث تھے، یا سلفی تھے؟ بتائیے. یا وہ صوفی تھے، یا وہ جمہوریت کے ذریعے آئے تھے جن کا ذکر کرتے ہو کہ مدینہ ریاست بنا دیں گے؟ مدینہ ریاست اس دور سے پہلے گزری ہے. وہ ایماندار گزرے ہیں، وہ مزاروں کے سامنے سجدے کرنے والے نہیں تھے، وہ نبیوں کو سجدے کرنے والے نہیں تھے، اور وہ جمہوریت والے نہیں تھے، تعویذ گنڈے والے نہیں تھے، عرس اور میلوں والے نہیں تھے، پیری مریدی والے نہیں تھے، اور نہ ہی وہ کسی لسانی اور علاقائی چیز کو اہمیت دیتے تھے. ان کے نزدیک صرف ایمان خالص تھا، توحید تھی،
اس ایمان کی وجہ سے گٹھے ہوئے تھے، آپس میں محبت ان کی اللہ کے لیے تھی، بالکل اسی طریقے سے ہم پوری طرح جو ہے اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں، اور اسی طریقے سے ہم اس کا اعلان کرتے ہیں کہ یہ توحید کی دعوت، ایمان کی دعوت، یہ بالکل اصل دعوت ہے، اور اسی کو ہم لے کر اٹھے ہیں۔ یہی دعوت انشاءاللہ غلبہ پکڑے گی، اور رنگ جہاں جو بدلی ہوگا اسی دعوت سے انشاءاللہ ہوگا۔ آپ دیکھیں گے کہ ہر جگہ ایمان کی بات سامنے آئے گی، اور پوری طرح ہم ڈنکے کی چوٹ یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا مالک اکیلا ہے، اس نے اپنی کتاب میں یا اپنے رسول کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہی ہے، اس کے خلاف کوئی بات کوئی مائی کا لال کہے گا تو میں اس کا دشمن ہوں، ہمارے ساتھی اس کے دشمن ہیں۔ کوئی امام زیادہ ہو، بادشاہ یا شہنشاہ کہلائے، ہم اس کے منہ پر تھوکنے کی کوشش کریں گے، وہ ہمارا دشمن ہے، اور پوری طرح دشمن ہے، باپ مارے کا ویر ہے۔ اگر وہ زندہ ہیں تو توبہ کریں، اور مر چکے ہیں تو تلافی کا کوئی موقع نہیں ہے۔ وہ دشمن ہے، قیامت تک دشمنی رہے گی جب تک پروردگار کی بارگاہ میں فیصلہ نہ ہو جائے۔ اور ایسا ایمان اللہ پروردگار کو پسند ہے، یہ والا ایمان کہ پوری دنیا سے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے، جو کسی کا خالص اللہ کے لیے، الحب للہ والبغض للہ۔ باقی یہ ڈھیلا ایمان کہ ایمان کی بات سمجھ بھی گئے ہیں، لیکن بات کیونکہ بڑے آدمیوں کے اوپر چوٹ پڑتی ہے ان جھوٹے ناموں کی وجہ سے۔ اللہ کی بات کو تم پیچھے کر کے، اللہ کی بات کو جھوٹی قرار دے کے اپنے امیر کی بات کو کہو یہ سچی ہے، اس سے بڑا ظلم اور زیادتی اس زمین کے اوپر کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی جو ہے غداری نہیں ہو سکتی اللہ کے ساتھ۔ ایسی غلیظ ترین مخلوق ہیں ایسے لوگ جو اللہ کی بات کو پیچھے کر کے اپنے پیر کی بات کو، اپنے امیر کی بات کو آگے لائیں اور پھر اس کے اوپر ڈٹ جائیں، تو پھر ہمت جواب دے جائے تو یہ ایمان نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے تمہارا ایمان یہ والا ایمان متبر نہیں ہے، ایمان تو وہ ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون۔ مالک نے بریکٹ کے اندر بند کر دیا کہ مومن کی رٹ لگائی ہوئی ہے۔ کیا مومن ہے؟ آپ توحید کی بات کرتے ہیں، توحید کی بات کرنا، ایمان کی بات کرنا کوئی بچوں کا کھیل ہے؟ مالک فرماتا ہے انما المؤمنون، مومن صرف وہ ہیں جو اللہ کو مانے، اللہ کے رسول کو مانے، ایسی دل کی گہرائی کے اندر سے یہ بات اتر جائے کہ حق کا یہ ہے، اللہ کی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اور پھر یہ نیچے بیٹھنے والے، پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ ثم لم یرتابوا، پھر بال برابر کبھی دل کے کسی گوشے کے اندر شک پیدا نہ ہو، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کریں۔ جو خود شکوک و شبہات میں ہے، مبتلا ہے، وہ شرک کو شرک ہی نہیں سمجھ رہے کہ یہ جناب سر کا جھکانا کیسے شرک ہے جی، گنبد کیسے شرک ہے جی، یہ قبر کیسے شرک ہو گئی جی۔ اچھا آج پتہ چلا ہے؟ نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ پوجی جائے۔ قبر جب پوجی جائے گی تو بت کی حیثیت اختیار کر جائے گی۔ آج وہ قبر بری طرح پوجی جا رہی ہے، گنبد پوجا جا رہا ہے۔ پچھلے دنوں کے اندر جو پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں گنبد کے ساتھ ان مسلمانوں نے کیا ہے، تو ان کے اوپر اللہ کے عذاب نہ آئے تو کیا پھول برسے رحمت کے؟ اللہ نے یہی کچھ کہا تھا تمہیں، اگر دوغلے ثابت ہو گئے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے کچھ حصے کو مانو گے، کچھ کو نہیں مانو گے، اور سمجھتے ہو کہ تمہارے لیے جنت ہے۔ مالک فرماتا ہے کیا سزا ہو سکتی ہے ایسے لوگوں کی؟ دنیا میں ذلت اور آخرت میں اشد العذاب۔ یہ کچھ ہونے والا ہے اللہ کے بندو، لہذا ایمان بالکل صاف کرو۔ بالکل میرا معاملہ بالکل صاف ہے، ایک ایک بات کو بالکل کھول کھول کے بیان کیا جا رہا ہے میرے پیارے بھائیوں۔ اور یہ تمہاری بت ہیں، یہ مورتیاں ہیں، یہ قبر ہیں، یہ گنبد ہیں، یہ عرس اور میلے ہیں، یہ سارے بت ہیں، اور ان کو جب تک پیچھے نہیں ہٹاؤ گے اللہ کی رحمت کو کبھی اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکتے ہو۔ لہذا ہمارا بالکل یہی کہنا ہے کہ تم اگر ایمان لاؤ، ایسا ایمان جیسا ایمان لانے کا حق ہے، تب یہ ساری دشمنی ہے، یہ دوستی میں، یہ ساری جنگ ہے، یہ محبت کے اندر بدل جائے گی۔ پھر ہم تم کو بھی گلے لگا لیں گے۔ ہماری دشمنی نہ قومیت کے لیے ہے، نہ ریاست کے لیے ہے، نہ ملک و مال کے لیے ہے، نہ حسن و جمال کے لیے ہے۔ ہماری دشمنی صرف خالص اللہ کے لیے ہے، ایمان کے لیے ہے۔